گزشتہ چند ہفتوں سے ایک عنوان ہمارا چل رہا ہے، نفس سے متعلق کہ نفس کی چالیں کیا ہیں، نفسانی خواہشات کیا ہوتی ہیں، انسان کس طریقے سے اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے، وہ کون سی شرائط ہیں جو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں، جن کے ذریعے سے اپنے نفس کو اور نفسانی خواہشات کو انسان دبا سکتا ہے۔ تقریباً انہی عنوانات پہ بات ہماری ہوتی رہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک مختصر سا مراقبہ وہ آپ کو بتاتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، مسلمان حکمران تھے، نامور حکمران تھے، اور صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ صاحب علم بھی تھے، صاحب تقوی بھی تھے، محمود غزنوی کے نام سے۔ ان کا پائے تخت غزنی میں تھا، اور آج بھی ان کا مزار غزنی میں ہے، افغانستان میں۔ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، جنہیں غلام کہتے تھے۔ انسانوں کو پیسوں سے خریدا جاتا تھا، پھر ان سے اپنی خدمت لی جاتی تھی، اور پھر جب ضرورت نہیں رہتی اسے بیچ دیتے تھے۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، آزاد نہیں ہوتا تھا وہ۔ تو ایک قافلے میں ایک نوجوان تھا، غلام کی صورت میں، بیچنے والوں نے اسے بیچا۔ محمود غزنوی نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ اس جوان کے اندر بڑی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تو محمود غزنوی نے اس جوان کو خرید لیا اپنی خدمت کے لیے، اپنے پاس لے آئے۔ چونکہ بادشاہ تھے، محل تک پہنچ گیا، وہ دربار تک پہنچ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس غلام نے بادشاہ کے یہاں ایک مقام حاصل کر لیا، اور اس کے دل کے اندر بھی اپنے لیے جگہ بنا لی۔ خدمت کر کے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہوئے، چنانچہ بادشاہ اعتماد بھی کرنے لگا اس پر، اور اسے مقام بھی دیا دربار میں۔ باقیوں کی نسبت توجہ بادشاہ کی اس کی طرف زیادہ ہونے لگی، کام بھی زیادہ اسے بتایا جانے لگا۔ تو جو پرانے درباری تھے، ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ ہم سالہ سال سے خدمت کرتے چلے آئے ہیں، بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے آئے ہیں اب تک، اور یہ کل لڑکا آ رہا ہے، اور آج بادشاہ اس کی بات کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہماری بات پر اس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان کے اندر حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اب کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے بادشاہ کی نظروں سے، محمود غزنوی کی نظروں سے اس نوجوان کا مقام گرا دیا جائے۔ تو وہ تلاش میں تھے۔ آخر کار ان کو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا، ایک بات انہوں نے دیکھ لی، اور وہ یہ ہوا کہ جب دربار برخاست ہوتا تھا، چھٹی ہو جاتی تھی، بادشاہ اپنے زنان خانے میں چلے جاتے تھے،
درباری اپنے گھروں کی طرف چل پڑتے تھے، تو وہ نوجوان ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس کی طرف آتا، چابی جیب سے نکال کر تالا کھولتا، اندر سے کنڈی لگا لیتا، کچھ دیر اندر گزار کر واپس باہر نکلتا، تالا لگاتا اور پھر کھانے پینے کے لیے چل پڑتا۔ درباریوں میں سے کسی نے دیکھ لیا، اس نے دوسروں کو بتایا کہ آؤ دیکھو یہ تو عجیب ماجرا ہے، یہ کیا کرتا ہے اندر جا کر؟ انہوں نے کہا یہ لازماً کوئی نہ کوئی چیز اس نے چھپائی ہوئی ہے، کوئی خزانہ اس نے اندر چھپایا ہے، کوئی چوری کرتا ہے یا جمع کرتا رہتا ہے، کسی دن اچانک بھاگ جائے گا سب کچھ لے کر۔ یہ روزانہ یہاں آتا ہے، دربار برخاست ہوتا ہے تو یہ کھانا پینا بھول جاتا ہے، پہلے اپنے خزانے کو دیکھنے آتا ہے کہیں کسی نے اٹھا نہ لیا ہو، اور پھر اس کے بعد مطمئن ہو کر جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، دوسرے کام کرتا ہے، تو یقیناً خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو روزانہ چند دن وہ دیکھتے رہے، معمول اس کا دیکھ لیا، تو آخر بادشاہ تک بات پہنچا دی۔ بادشاہ سلامت، جس پہ آپ اعتماد کرتے ہیں نا، اس کا یہ حال ہے، اس نے کوئی چیز چھپائی ہے یا چھپا کر رکھتا ہے، آپ کے علم میں نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں، جو بڑی بات ہے۔ بلایا اسے، ایاز آؤ ذرا۔ آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا کوئی الگ کوئی کمرہ بھی ہے، چھوٹا سا کچھ کمرہ؟ اس نے کہا جی ہے۔ اس کی چابی ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تم جب یہاں سے جاتے ہو، چھٹی ہوتی ہے، تو تم پہلے کمرے کو کھولتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ تو کمرہ اندر سے بند کر لیتے ہو؟ اس نے کہا جی ایسے ہوتا ہے۔ کچھ دیر گزار کر پھر چلے جاتے ہو تالا لگا کر، کسی کو چابی نہیں دکھاتے، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ، چلو میرے ساتھ۔ بادشاہ ساتھ چل پڑا، کمرہ کھولا۔ اب ایاز غلام ہے، اس نے تعمیل حکم کرنا ہے، جو حکم مل رہا ہے وہ تو نہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے اندر خاصیتیں تھیں، یہی صلاحیتیں تھیں جو بادشاہ کو پسند آئی تھی، سچ بولنا، حقیقت کو کھول کر بیان کرنا۔ تو بادشاہ نے کہا میرے ساتھ چلو، تو چل پڑا۔ جب وہاں گئے، بادشاہ نے کہا یہ کمرہ ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ فرمایا کھولو، تالا کھولا، اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک الماری تھی پرانی سی، اس کو بھی تالا لگا ہوا۔ بادشاہ نے کہا یہاں کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں الماری کھولتا ہوں۔ کھولو ذرا، خزانہ اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے الماری کا تالا کھولا، جب کھولا اندر دیکھا ایک پھٹا ہوا کرتا، پرانا پھٹا ہوا کرتا، پیوند لگے ہوئے تہبند اور پرانے پھٹے ہوئے جوتے، یہ تین چیزیں پڑی تھی۔ بادشاہ نے کہا اور کیا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں، بس یہی ہے۔ اس نے کہا جی یہ پڑا ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم روزانہ یہاں کیوں آتے ہو؟ تالا کھول کر اندر داخل ہو کر، اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کر اندر کیا کرتے ہو؟ غلام کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے اور مجھے فرما رہے ہیں کہ سچ سچ بتاؤ تو بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے خریدا تھا میں تو ایک غلام تھا، یہی میرے جوتے تھے، یہی میں کرتا پہنے ہوئے تھا، یہی تہبند باندھے ہوئے تھا، اپنا سطر چھپایا ہوا تھا، میں آپ کے پاس آیا تھا، اس کے بعد آپ نے مجھے اچھا لباس دیا، پاؤں کے لیے اچھے جوتے دیے، سر کے لیے اچھی دستار اور پگڑی دی، یہ لباس سارا آپ کا دیا ہوا ہے۔ روزانہ جب دربار برخاست ہوتا ہے تو میں یہاں اس کمرے میں آ کر اس کھڑکی کو کھولتا ہوں، الماری کو کھولتا ہوں، یہ تین چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں۔ میں اپنے نفس سے کہتا ہوں ایاز اپنی اوقات کو بھول نہ جانا، تیری یہی اوقات ہے، تیرا تو یہ لباس تھا، تیرے یہ جوتے تھے، یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تو بادشاہ کا احسان اور عنایت تجھ پہ ہے۔ اگر کبھی اس نے تجھ سے سب کچھ لے لیا تو تیرے پاس تو یہی سرمایہ ہے، اپنا تیرے پاس کیا کچھ ہے؟ میں اپنے نفس کو روزانہ تعلیم دینے کے لیے یہاں آتا ہوں، میں نے کوئی مال نہیں چھپایا ہوا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ذرا تنہائی میں بیٹھ کر مراقب ہو کر اپنے نفس کو سمجھایا کریں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ جب دنیا میں آیا تھا تو میرا لباس نہیں تھا،
میں تو اپنا سطر چھپانا بھی نہیں جانتا تھا، میں تو گندگی کو صاف کرنا بھی نہیں جانتا تھا، میں تو کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا، میرے اندر تو چلنے کی طاقت بھی نہ تھی، دشمن سے اپنی جان بچانے کی طاقت میرے اندر نہ تھی، میں دشمنوں کو نہیں پہچانتا تھا، میں دوستوں کو نہیں پہچانتا تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، یہ جو کچھ بھی آج ملا ہے میرے رب کی عطا ہے، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اگر میں اپنی اوقات کو بھول گیا تو روز قیامت مجھے حساب دینا پڑے گا۔ انسانیت کی پوشاک پہنائی اللہ نے ہمیں۔ وہ پروردگار عالم اس بات پر قادر ہیں، وہ ہمیں کسی اور مخلوق کے روپ میں پیدا کر سکتے تھے، کسی اور مخلوق کی شکل میں ہمیں پیدا کر سکتے تھے، وہ ہمیں گدھے کی صورت میں پیدا کر سکتے تھے، سارا دن ڈنڈے کھاتے رہتے، وہ ہمیں کسی اور جانور کی شکل میں پیدا کر سکتے تھے کہ دن رات گلے میں پٹا پڑا رہتا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے تمام گورنروں کو جمع کیا، دعوت کی، ایک اہم اجلاس تھا، گورنر سارے جتنے بھی تھے تمام صوبوں کے گورنر ان کو پیغام بھجوائے، اور پیغام کے ساتھ ایک خصوصی طور پر لباس بھی بھجوایا، اسے آپ جبہ کہہ لیں، وہ بھی بھجوایا کہ یہ پہن کر تم نے میرے دربار میں فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت آنا ہے، اہم اجلاس ہوگا۔ اب جو تمام گورنرز تھے، دور دور علاقے کے صوبے تھے، مہینے کا ٹائم دیا ہوگا، 40 دن کا ٹائم دیا ہوگا، تو اس وقت تک وہ سارے گورنر حضرات وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب مرکز میں پہنچے، وہ دن آیا تو وہ شاہی لباس دیا ہوا پہن کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ ان گورنر میں ایک گورنر شبلی نام کے بھی تھے، وہ بھی چلے گئے۔ سارے گورنر وہاں پر جمع ہیں، بادشاہ ان سے خصوصی خطاب کر رہا ہے، ان کو کچھ ہدایات دے رہا ہے، بادشاہ سامنے ہے اور سب پہ نظر ہے، سارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اچانک گورنر شبلی کو چھینک آ گئی، اور جب چھینک آئی تو ناک سے پانی نکل آیا۔ اب یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، نکل آتا ہے، کسی کا نہیں بھی نکلتا، کسی کے منہ سے بھی ریشہ آ جاتا ہے، کسی کی ناک سے آ جاتا ہے، تو ناک سے ریشہ باہر آیا۔ اب اس نے جلدی سے شرمندگی چھپانے کے لیے کچھ تلاش کیا، ٹیشو کا زمانہ تو تھا نہیں، رومال بھی نہیں تھا اس کے پاس، کچھ نہیں تھا، تو جلدی سے اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا نا اس کی آستین سے ایسے صاف کر لیا، جس طرح بچے کرتے ہیں، آستین سے ایسے صاف کر لیا۔ بادشاہ نے دیکھ لیا، بھرے دربار میں بادشاہ نے اسے کھڑا کیا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے شاہی لباس اسپیشل سلوا کر بھجوایا تمہارے پاس ناک صاف کرنے کے لیے، میرے دیے ہوئے لباس سے تم ناک صاف کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نکل جاؤ دربار سے، اور یہ لباس بھی اتار دو۔ چنانچہ وہ جبہ اتارا، بھرے دربار میں اسے بے عزت کر کے نکال دیا، چلا گیا۔ وہ شام ہوئی، گورنر تو تھے، شام ہوئی، بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اجازت طلب کی کہ ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ کو پیغام پہنچایا گیا کہ فلاں علاقے کے غالباً نہاوند کے گورنر تھے، وہ وہاں کے گورنر شبلی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو وہی ہے جس کو میں نے بھرے دربار میں نکال دیا تھا، پھر کس لیے آیا؟ شاید معافی مانگنے آیا ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھیجو۔ اس وقت تک بادشاہ کا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے پوچھا ہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے استعفیٰ لکھا ہوا تھا، وہ سامنے کر دیا، حضرت میں گورنرشپ سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کل چاہ کے بھگاونا پڑ گئے، آج کون استعفے دیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بس استعفیٰ دے رہا ہوں، گورنرشپ نہیں چاہیے مجھے۔ بادشاہ نے کہا مجھے چڑھا رہے ہو تم، مجھے غصہ دلانا چاہتے ہو میری اتنی سی بات پر؟ اس نے کہا نہیں جی بات کچھ اور ہے۔ بادشاہ نے کہا حقیقت بتاؤ۔ شبلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے ایک لباس دیا تھا، میں اس لباس کی قدر نہ کر سکا، مجھ سے ناقدری ہو گئی، میں غلطی سے اس سے ناک صاف کر بیٹھا، لیکن بادشاہ سلامت آپ جانتے ہیں
کہ جب چھینک آتی ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ نماز میں بھی آ سکتی ہے، یہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، اور پھر چھینکنے پر جو مواد نکلتا ہے، جو ریشہ نکلتا ہے ناک یا منہ کے ذریعے سے، وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، بے اختیاری طور پر ریشہ نکلا، اور آپ کے دربار میں اس شکل میں اس حالت میں بیٹھنا مناسب نہیں لگا، میرے پاس اور کوئی چیز تھی نہیں، تو میں نے اس کو صاف کرنے کے لیے اپنی آستین کو استعمال کیا، جسے آپ نے دیکھ لیا۔ تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ نے سوچا کہ میں نے لباس دیا تھا، اس نے میرے لباس کی قدر نہیں کی، تو آپ نے بھرے دربار میں مجھے بے عزت کر کے لباس چھین کر مجھے آپ نے نکال دیا۔ بادشاہ سلامت، یہاں سے تو میں چلا گیا، جب میں اپنے ٹھکانے پہ پہنچا، جو مکان آپ نے گورنروں کو دیا ہے رہنے کے لیے، میں اس مکان میں پہنچا، مجھے خیال آیا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ نے مجھے ایک لباس دیا، میں اس کی قدر نہ کر سکا، بھرے دربار سے آپ نے مجھے بھگا دیا۔ میرے رب نے بھی تو مجھے ایک لباس پہنایا ہے، انسانیت کا لباس پہنایا ہے۔ روز قیامت میرے رب نے کہہ دیا، اے شبلی میں نے تجھے انسانیت کا لباس پہنایا تھا، تو نے میرے پہنائے ہوئے لباس کی قدر کیوں نہیں کی؟ اگر رب تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا تو وہاں پر میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہٰذا میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے گورنرشپ سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ استعفیٰ دیا، چلے اللہ والوں کی محفلوں مجلسوں میں آئے، اور اس کے بعد آج اگر دیکھیں تو اولیاء کی فہرست میں ان کا نام آپ کو روشن اور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جتنے احسانات اور انعامات ہم پہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہماری زبان بھی ہمیرا شکوہ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، شکر کے کلمات نہیں ہوتے، ہم نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم بندوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، نیکیوں کو بھول جاتے ہیں، برائی اگر ایک بھی ہوئی ہے تو اس کو یاد رکھتے ہیں، یہ ہمارا مزاج بن گیا، برائی ایک بھی یاد رکھتے ہیں، اور نیکیاں ہزاروں کی تعداد میں ہو تو بھول جاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا اپنے والد صاحب کا اور والدہ کا۔ ان کے والد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ایک مرتبہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ کی والدہ محترمہ کے دانت میں تکلیف تھی اور اسے نکلوانا تھا، تو نکلوانے کے لیے جب جانے لگیں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگیں، یعنی اپنے خاوند سے کہنے لگیں کہ یہ دانت بڑی عجیب چیز ہے، جب بچپن میں نکلتا ہے تو بڑی تکلیف دیتا ہے، بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے بچہ، بخار ہونے لگتے ہیں، دیکھنے والا پوچھتا ہے کیا ہوا بچے کو؟ جی دانت نکال رہا ہے، دانت کی تکلیف ہے۔ یعنی جب دانت نکلتے ہیں 1 سال کی عمر میں، 10 مہینے کی عمر میں، 8 ماہ کی عمر میں، تو فرمایا کہ جب دانت بچپن میں نکلتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بندہ جب دانت نکلواتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دونوں وقتوں میں، دانت نکلتے وقت بھی تکلیف اور دانت نکلواتے وقت بھی تکلیف۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے اس وقت، قلم کو رکھ دیا ایسے، اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، لمبا سانس بھرا اور کہنے لگے کہ دانت نکلنا بھی یاد ہے، دانت نکلوانا بھی یاد ہے، جو 40-50 سال اس سے فائدہ اٹھایا وہ یاد نہیں ہے؟ 40-50 سال ان دانتوں سے جو کھاتے رہے، چباتے رہے، جو فائدہ اٹھاتے رہے، وہ یاد کیوں نہیں؟ تو آج ہمارا حال یہی ہے، شکوے کی پٹی باندھے رہتے ہیں، شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جا رہی تھی، کسی نے جوان کو دیکھا کہ اس نے ماتھے پر پٹی باندھ رکھی تھی، سر میں درد ہو نا تو لوگ باندھتے ہیں ذرا مضبوط کر کے، رومال کے ذریعے سے یا کسی چیز کے ذریعے سے سر کو باندھ دیتے ہیں تاکہ درد میں کچھ کمی محسوس ہو، تو اس جوان نے بھی سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی نظر پڑ گئی، رک گئیں، فرمایا بیٹا یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی سر میں درد ہے۔ فرمایا اچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 30 سال ہے تقریباً۔
فرمایا اس سے پہلے بھی درد ہوا کبھی؟ اس نے کہا نہیں، ایسا شدید درد تو کبھی نہیں ہوا، پہلی بار ہوا ہے۔ فرمایا 30 سال تم سر درد سے بچے رہے، محفوظ رہے، 30 سال میں تم نے شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی، ایک بار درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ لی ہے۔ تو آج ہم شکوے کا اظہار کرتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے۔ ایک نعمت اگر نہیں ہے ہمارے پاس، دوسری تو ہے ہمارے پاس۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اپنی اوقات، اپنے نفس کو یاد دلاتا رہے کہ میرے پاس میرا اپنا کچھ نہیں، نہ میں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ ہی میں کچھ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ دنیاوی لحاظ سے اعمال تو ہیں، وہ تو پہلے بھیج چکا ہے، تو خالی ہاتھ میں آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی میں نے جانا ہے، کچھ لے کر نہیں جانا۔ اور یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ مجھے ملا ہے، جو آسائشیں ملی ہیں، جو راحتیں ملی ہیں، جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، رہائش کی صورت میں، لباس کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں، یہ ساری نعمتیں میرے پروردگار کی عطا کردہ ہیں۔ وہ رب میرے محسن ہیں اور میں اپنے محسن کی نافرمانی کروں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ یہ بات اپنے نفس کو سمجھانا۔ تو اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی کبھی ایک 5-7 منٹ نکال کر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر یہ تصور قائم کیا کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا، حضرت شبلی کا واقعہ سنایا اور محمود غزنوی اور ایاز کا سنایا، اسی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے نفس سے خطاب کیا کریں کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں، میری اوقات کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اپنا کچھ نہیں، سب کچھ میرے رب کی عطا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اگر سب کچھ مجھ سے لے لیا تو کون ہے مجھے دینے والا؟ اللہ نے مجھ سے چھین لیا تو مجھے کون دے سکتا ہے؟ پھر کوئی نہیں دے سکتا مجھے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اس کا احسان ہے مجھ پر۔ مجھے آنکھیں دی ہیں، میرے اللہ نے دی ہیں۔ اگر مجھے وہ اندھا بنا دیتے تو میں کس عدالت میں جا کر اپیل کرتا؟ مجھے کانوں کی قوت سماعت دی ہے، اگر مجھے بہرا بنا دیتے تو میں کس کے پاس فریاد لے کر جاتا؟ کہاں سے میں یہ نعمت لیتا؟ کہیں سے نہیں لے سکتا تھا۔ یہ میرا اپنا کچھ نہیں، میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کے احسانات ہیں۔ اور محسن کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمیں ایک کپ چائے کا پلا دے تو جب وہاں سے گزرتے ہیں سلام لازماً کرتے ہیں کہ اس نے مجھے چائے کا کپ پلایا تھا، اسے یاد رکھتے ہیں ہم۔ ایک کپ چائے پلانے والے کو تو ہم نے یاد رکھا، اور بچپن سے، پیدائش سے لے کر موت تک جس نے صبح و شام کھلایا اس کو بھول جاتے ہیں۔ جس نے ہر وقت ہمیں یاد رکھا، کبھی بھوکا نہیں سلایا، چاہے جس حال میں تھا پیٹ بھر کے ہی سلایا ہمیں، اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کے سلسلے میں تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کر لیا کریں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کا لباس پہنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم نے قدردانی نہ کی اس لباس کی تو روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد جزائے عمل کی وہ منزل آنے والی ہے جہاں پر ہم نے حساب دینا ہے۔ لیکن یہ بھی یقین رکھیں، آج ہمارا ایمان ہے، میں پہ یہ عرض کر رہا تھا، ہمارا عنوان چونکہ ایمان کا تھا کہ ایک ایمان ہے قانونی۔ آج ہم قانونی مسلمان ہیں سارے کے سارے۔ قانونی کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب قانونی حقوق حاصل ہو گئے ہمیں، ہم اپنے مسلمان باپ کے وارث بھی ہیں، ہمارا کسی مسلمان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں میں حاصل ہو گئیں، ہمیں مسجد جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، مسلمان ہیں، یہ قانونی مسلمان ہیں ہم۔ لیکن دوسرا جو حصہ ہے نا اقرار باللسان کے ساتھ، وہ ہے تصدیق بالقلب، دل کے اندر اس کو اتارنا، وہ ابھی نہیں ہوا، دلوں میں اترا نہیں ہے ایمان ابھی تک، کیونکہ جب دل میں ایمان اتر جائے تو پھر غلطی نہیں ہو سکتی، اور دل میں اترنے والا ایمان پھر یقین کامل بن جاتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ، سورۃ بقرہ کا پہلا صفحہ ابتدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں، ایمان والوں کی اور متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون،
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان کا ذکر، بالغیب پر ایمان، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن تسلیم کر لیا، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کی وحدانیت پر ایمان لا چکے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی پر اترتے ہوئے قرآن کو نہیں دیکھا لیکن قرآن کی صداقت اور حقانیت پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب آگے آخرت کا ذکر آیا تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر، قیامت پر، اللہ کے ہاں پیشی اور حاضری پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین، آج وہ یقین ہمارا نہیں بنا۔ اگر یقین بن جاتا تو پھر ہر معاملے میں ہم سوچتے کہ اس کا میں نے حساب دینا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کا یقین بنا ہوا تھا، یقین بن کر اترا تھا دل و دماغ میں ایمان۔ شربت سامنے آ گیا، پانی مانگا تھا، شربت آ گیا، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کون سا رونے کا موقع؟ فرمایا ڈر رہا ہوں کہیں نعمتیں ساری دنیا میں تو نہیں مل رہی، آخرت کا حصہ کٹ تو نہیں رہا کہیں۔ اور ہم کتنی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، زبان سے صرف الحمدللہ کا کلمہ ادا نہیں ہوتا، بولتے بولتے باتیں کرتے کرتے پی جاتے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے برتن خالی رکھ دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی بندہ پانی پیتا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، پروردگار عالم بہت خوش ہوتی ہیں اس جملے پر، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتی ہیں اس بندے سے کہ بندے نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ تو اس لیے انعامات جو اللہ کے ہم پر ہیں، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچ لیا کریں کہ میری اوقات کیا ہے، میرے پاس اپنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے میرے رب کی عطا ہے، اور میں نے خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ ہی آیا تھا، نہ کچھ لے کر آیا تھا سامان آسائش و آرام کا، اور نہ ہی ساتھ لے کر جانا ہے، سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے۔ اور اگر میں نے اس دن کے لیے تیاری نہ کی جس دن کا آنا یقینی ہے، تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ہارون الرشید بادشاہ جو گزرا ہے نا، عباسیہ حکمرانوں میں سے بڑا بادشاہ تھا، آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ بادل اٹھتے تھے تو کہا کرتا تھا بادلو جہاں تمہارا جی چاہے برسو، لیکن یاد رکھو جہاں بھی برسو گے حکومت میری ہوگی۔ لمبی چوڑی سلطنت تھی۔ تو اس زمانے میں ایک مجذوب تھے جن کو بہلول کہا جاتا تھا، بہلول دانا، تو وہ کبھی کبھار بادشاہ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ سے ملاقات ہوئی بہلول دانا کی، تو بادشاہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سٹک۔ بادشاہ نے بہلول سے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ ہاں بہلول یہ رکھ لو، جو اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے نا اس کو دے دینا۔ بادشاہ نے مذاق کیا، جو اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اس کو دے دینا، یعنی جو تم سے زیادہ بیوقوف ہو۔ بہلول نے چھڑی لے لی، چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد بہلول کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہے، ہارون رشید بیمار ہے، تو یہ عیادت کے لیے چلے گئے۔ اجازت طلب کی، بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی، آنے دو۔ بیٹھا تو بادشاہ اپنے بیڈ پر، چارپائی پر، پلنگ پر لیٹا ہوا ہے، کہتا ہے بہلول دعا کریں، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے کہا اچھا کب جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں لیکن جانا ہے۔ تو بہلول نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر کتنا لشکر ساتھ جائے گا؟ بادشاہ ہے نا، آخر پروٹوکول تو ہوگا نا، آگے پیچھے فوجی دستے ہوں گے، کتنا سا؟ اس نے کہا بہلول ایسا سفر ہے جہاں کوئی فوجی دستہ ساتھ نہیں جائے گا۔ فرمایا اچھا، تو پھر آگے کوئی خیمے وغیرہ تو لگوائے ہوں گے نا آپ نے؟ اس زمانے میں خیمے لگا کرتے تھے بادشاہوں کے لیے، بڑے عالی شان خیمے لگوائے ہوں گے، سفر جو لمبا ہے تو آگے سامان تو بھیجا ہوگا نا۔ اس نے کہا بہلول کیسی باتیں کرتے ہو، ایسے سفر کی بات کر رہا ہوں وہاں خیموں کی ضرورت نہیں پیش آتی، خیمے ساتھ کوئی نہیں لے جاتا۔ تو پھر بہلول نے کہا اچھا پھر کچھ سامان تو اپنے ساتھ لے جائیں گے نا، 2-4 اونٹوں پر، 2-4 گھوڑوں پر کچھ سامان تو ہوگا، وہ کتنا آپ نے تیار کیا؟ ہارون الرشید نے کہا بہلول وہاں خالی ہاتھ اکیلے جانا پڑتا ہے،
اور یہ سامان بستر بیگ سب کچھ یہاں رہ جائیں گے، ساتھ نہیں لے جانا، ایسا سفر ہے۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، جب اتنا لمبا سفر ہے تو پھر واپسی آپ کی کب ہوگی؟ اس نے کہا یار کیسی باتیں کرتے ہو، واقعی بیوقوف ہو، میں اس سفر کی بات کر رہا ہوں جہاں سے واپس کوئی نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، پھر یہ چھڑی آپ لے لیں۔ یہ چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی ابھی تک، وہ یہ آپ لے لیں۔ جب آپ کو پتہ ہی تھا کہ اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا، آپ کو پتہ بھی تھا کہ اس سفر سے واپسی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی تھا کہ وہاں فوج بھی ساتھ نہیں جائے گی، یہ بھی آپ کے علم میں تھا کہ خیمے نہیں لگائے جائیں گے، ساز و سامان ساتھ نہیں جائے گا، سب کچھ آپ کے علم میں تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے تیاری کوئی نہیں کی، تو آپ تو مجھ سے بڑے بیوقوف ہیں۔ لے لیں یہ چڑیا، آپ رکھ لیں۔ تو آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمیں بھی یقین تو ہے، ایمان تو ہے، موت آنے والی ہے، لمبا سفر درپیش ہے اور بڑا لمبا سفر ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، وفات کے 3 دن بعد خواب میں دیکھا تو ان کی عادت تھی میرے والد صاحب کی کہ میں جب بھی گھر آتا، وہ اگر لیٹے ہوتے، بیماری کی حالت میں بھی اگر لیٹے ہوتے تو بیٹھ جایا کرتے تھے، اور مجھے ہمیشہ سرہانے کی طرف ہی بٹھاتے تھے چارپائی پر اپنے ساتھ، حالانکہ میں دوسری طرف کوشش کرتا، یہ اس طرف خود ہو جاتے، مجھے اس طرف۔ تو میں نے کئی بار ان سے کہا ابا جی ایسا نہ کیا کریں، کہنے لگے بیٹا آپ کا نہیں، میں آپ کے اندر جو چیز موجود ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ تو اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ ان کی عادت تھی بیماری کے ایام میں بھی۔ تو وفات کے 3 دن بعد میں نے خواب میں دیکھا، جہاں ان کی چارپائی ہوتی تھی اسی جگہ چارپائی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں خواب میں آیا، معمول کے مطابق جیسے آیا کرتا تھا، تو آ کر میں نے سلام کیا۔ میری عادت تھی پہلے ان کے پاس جانا، سلام کرنا۔ میں نے سلام کیا تو وہ میرے لیے اٹھے نہیں، لیٹے رہے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے کہا ابا جی آج نئی بات میں نے دیکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا کون سی؟ میں نے کہا آپ ہمیشہ جب بھی میں آتا ہوں آپ اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، آج آپ اٹھے نہیں، لیٹے رہے ہیں، آرام سے پڑھی ہیں۔ کہنے لگے بیٹا سفر بہت لمبا تھا، تھک گیا ہوں، سفر بہت لمبا تھا، تھک گیا ہوں۔ یہ تو وہ لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سفر کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اپنے نفس کو ہم مخاطب کر کے کہا کریں کہ ہم نے لمبا سفر کرنا ہے، اس کے لیے کچھ تیار کرنا ہے ہم نے، اور جو کچھ میرے پاس ہے میرا اپنا نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے مجھ سے، انسانی لباس پہنا کر مجھے پروردگار عالم نے بھیجا ہے، اور میں نے اگر اس کی قدر نہ کی تو روز قیامت مجھے پچھتانا پڑے۔